الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے یوٹیوب چینل کے سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے قرآن پاک کی افہام و تفہیم کے حوالے سے، کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کی تفسیر، تشریح اور قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس نیت کے ساتھ ہم نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ تو ہم سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر سن رہے تھے۔ 5ویں آیت تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر کیا۔ اس کے بعد آج آیت نمبر 6 سے انشاءاللہ دوبارہ سے یہ ہم ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ غور سے اس کو سماعت فرمائیں تاکہ قرآن پاک کا صحیح مفہوم، قرآن پاک کے صحیح معنی آپ تک پہنچ جائیں اور ہمیں بھی جو ہے وہ اس کا ثواب حاصل ہو۔ اللہ پاک ہمارے اس عمل کو ریا سے بچاتے ہوئے ہمیں جو ہے اخلاص کے ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے حق گوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6، ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے اور دن کی پہچان جو ہوتی ہے وہ رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا، تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے
اور آدمی کے سامنے تمام راستے نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ اب کفر کی تعریف اور جو پہلے سے ہی کافر ہیں ان کو تبلیغ کرنے کا حکم، یعنی جن کی قسمت میں ہی کفر ہے۔ یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھیں۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کو حقیر سمجھنا یا اس کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے۔ یعنی اس کی تحقیر اور اس کا استہزاء، اس کو حقیر سمجھنا یا اس کا مذاق اڑانا یا اس کا انکار کرنا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا، یہ کفر ہے۔ اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں، ضروریات دین کہتے کسے ہیں؟ اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص اور عام جانتے ہوں، ہر عام مسلمان اور خاص مسلمان جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت، یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ، یہ ضروریات دین ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار یا اس کو حقیر جاننا یا اس کا مذاق اڑانا، یہ صریح کفر ہے۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں میں، پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں، یعنی کسی بات کا انکار نہ کریں، چاہے انہیں اس بات کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اور ان کا عقیدہ یہ ہو کہ جو کچھ بھی دین اسلام میں آیا ہے وہ حق ہے، اور اس پر مکمل ایمان رکھتے ہوں۔ ایمان سے نمبر دوسری بات یہ ہے کہ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی وہ یہ نہ کہہ سکیں ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، یا ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں تھا، یا ہمیں کوئی جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا نہیں تھا۔ اس لیے ان کے کفر کا معلوم ہونے کے باوجود ان پر تبلیغ کرنا یہ ایک حجت کو پورا کرنا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے سورہ نساء میں آیت نمبر 165 میں ارشاد فرماتا ہے، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔
ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ یعنی اگر وہ اللہ رسول نہ بھیجتا اور اپنے پیغمبروں کو نہ بھیجتا مبلغ بنا کر، تو پھر ان کے پاس یہ ایک دلیل بن جاتی، ان کے پاس یہ ایک عذر اور بہانہ بن جاتا کہ ہماری طرف تو کوئی رسول نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، اور ہم تو ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ یہ دلیل وہ لوگ بنا لیتے۔ نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو بندہ تبلیغ کرتا ہے دین اسلام کی، یا دین کا کام کرتا ہے، دین کا پیغام دیتا ہے، اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضائے الہی پانا ہے۔ یعنی جو تبلیغ کرتا ہے مبلغ، اس کا حقیقی جو مقصد اور اس کی نیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ رضائے الہی، اللہ پاک اور اس کے رسول کی رضا، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں ہے۔ لہٰذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے، نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کے بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گٹھا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ ختم اللہ نے مور لگا دی، ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی اس حق سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی
آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یہاں یہ بات اہم ہے، اس لیے قابل غور بھی ہے، اور اس کو سماعت کریں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، ان کی سرکشی و بے دینی، حق کی مخالفت کرنا، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں، ان کے کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو سرکش ہیں، ویسے عام لفظوں میں وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی گردانتے ہیں، لیکن ان کے عناد کی، ان کے سرکشی کی، ان کی بے دینی کی یہ انتہا ہے کہ وہ حق بات کی مخالفت کرتے ہیں اور گستاخانِ رسول کا ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم عاشق رسول بھی ہیں اور گستاخ رسول سے ہمدردی بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور ان علماء کو برا بلا کہتے ہیں جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، ان کو طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جو بندہ اسلام کو برا بلا کہنا چاہتا ہے وہ واضح الفاظ میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے وہ جو اسلام کو برا بلا کہنا چاہتا ہے وہ مولوی کو برا بلا بول کر اپنے دل کی بڑاس بجھا لیتا ہے۔ حقیقت میں وہ لوگ دین بیزار لوگ ہیں، اور جو دین سے بیزار ہوں انہی کے آنکھوں پر اور انہی کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے اور انہی کے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ آیت کا جو حصہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی جو آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا، پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے۔ اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، وہاں تک یہ منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ
اندرون خانہ کافر تھے، اندر سے کافر تھے، دل سے کافر تھے، زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دل میں اسلام سے بیزار تھے، اسلام کا انکار کرتے تھے، اسلام سے دشمنی عداوت رکھتے تھے۔ یہ ان منافقوں کا بیان یہاں سے آیت نمبر 20 تک کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بیان ہوا مخلص مومنوں کا، پھر ان کافروں کا جو اپنے سرکشی اور اناد پر قائم تھے۔ اب یہاں سے منافق کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، یعنی ان کی زبان اور جو ہے وہ دل کے مخالف ہے، دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو، جب تک بندہ سچے دل میں جو ہے وہ اس کا یقین نہ کر لے، اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ نمبر 2 جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں، یعنی جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یقین کفر پر رکھتے ہیں۔ یعنی اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یعنی اللہ سے تمہیں اعتقاد نہیں ہے بلکہ تم زبان سے صرف دعویٰ کرتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، یہ سب منافق ہیں۔ نمبر 3 یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہے، یعنی منافقین جو ہیں یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کچھ لوگ کیوں کہا کہ من الناس من یقول، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ جو ہے وہ 72 صفات اور انسانی کمالات سے ایسا آ رہی ہے، یعنی ان کو پتہ ہی کو نہیں کہ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اس لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ ترجمہ کنز ایمان، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اسے دھوکہ دے سکیں۔
وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی طرح ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو منافقین کے اندرونی کفر پر اطلاع دی تھی، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، اور نہ ہی مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں۔ اب یہ عیب منافقین کا عیب ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے، ایک بہت بڑا عیب کہ جو کچھ لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور اس عیب کا حامل بندہ کافروں سے بھی بدتر ہے، یعنی جس کا ظاہر اور باطن جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہو، تضاد ہو، اس میں بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفس ہی سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کی قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظروں میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔